السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمران ہے، میری عمر 21 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میری 2 بہنیں، میں اور میرے ابو کا اپنا ریسٹورانٹ تھا۔ ہماری رہائش اسلام آباد کی ہے اور ہم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے ابو بہت ہی اچھے انسان تھے اور بہت سے بڑے بڑے لوگ ابو کے ساتھ تعلق میں تھے۔ میرے ابو کی بہت عزت تھی اور ہمارے لیے بڑے بڑے گھروں کے رشتے آتے تھے، لیکن ابو ابھی بھی منع کر دیتے تھے۔ میری چھوٹی بہن جس کا نام آمنہ ہے، اس کی عمر تقریباً 16 سال ہے، اور اس سے بڑی بہن سدرا جس کی عمر تقریباً 19 سال ہے۔ میرے ابو میری دونوں بہنوں سے کافی پیار کرتے تھے۔ میں ابھی اپنی دونوں بہنوں کا کافی خیال رکھتا تھا۔ میں نے میٹرک کر لی تھی اور اس کے بعد گھر میں ہی بیٹھ گیا تھا، کیونکہ ہمارا اپنا ریسٹورانٹ تھا اور مجھے کچھ پڑھائی کا شوق بھی نہیں تھا۔ ابو بھی مجھے اب ریسٹورانٹ پر لے جاتے تھے اور میں ابو کی جگہ کا کام سنبھالتا تھا۔ میری 2 بہنیں آمنہ اور سدرا بہت خوبصورت تھی۔ ان کی بھی بڑے دور دور سے رشتے آتے تھے، لیکن ابو ابھی سب کو منع کر رہے تھے۔ ابو کو کوئی خاندانی لڑکا ڈھونڈ رہے تھے اور وہاں پر ہمارا رشتہ ہو جائے۔ ایک دن ابو کے ایک دوست ہمارے گھر آئے تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ وہ ایک امیر کبیرہ گھرانے سے تھے اور ان کے پاس اپنی گاڑیاں بھی تھی۔ ابو نے بھی میرے رشتے پر ہاں کر دی تھی اور وہ انکل مجھے پسند کر کے چلے گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارے گھر آنا۔ ابو نے بھی میری دونوں بہنوں اور مجھ کو بتا دیا تھا کہ ہم کل اسی انکل کے پاس چلے جائیں گے جو ہمارے گھر آئے تھے۔ میں کافی خوش تھا کیونکہ مجھے لڑکیاں بہت پسند تھی، لیکن میں نے آج تک کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنایا تھا جس سے مجھے کوئی راحت ملے۔ اس لیے میرا بھی دل تھا کہ ابو جلدی جلدی میری شادی کر دے اور میں بھی وہ کام انجوائے کر سکوں۔ جب اگلی صبح میری دونوں بہنیں اور میں ابو کے ساتھ تیار ہو کر انکل کے پاس گئے۔ ان کا نام انکل بشیر تھا۔ انہوں نے ہمارا والہانہ استقبال کیا اور ان کی بیٹیاں بہت خوبصورت تھی۔ بشیر انکل کے 2 ہی بیٹیاں تھیں، ان کا بیٹا نہیں تھا اور وہ بھی سرکاری ملازم تھے۔ انہوں نے ہمارا اچھے سے کھانے سے واضح کیا اور اس کے بعد ہم گپ شپ لگانے لگے۔ میں انکل بشیر کے دونوں بیٹیوں کو نظر بھر کے دیکھا رہتا۔ وہ دونوں ہی انتہا کی خوبصورت تھی۔ انکل بشیر کی بڑی بیٹی تقریباً 18 سال کی تھی اور انکل بشیر کی بڑی بیٹی سے ہی میرا نکاح ہونا تھا۔ ابو نے بھی انکل بشیر کے دونوں بیٹیوں کو پسند کر لیا تھا، لیکن بڑی بیٹی کی ابو کے لیے بہو تھی۔ انکل بشیر نے جب مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ کمرے میں بھیجا تو میں بہت ہی شرما رہا تھا، لیکن انکل بشیر کی بیٹی نے کمرے میں ہی جاتے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور کہنے لگی تھی کہ میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں اور یہ پہلی نظر میں مجھے دیکھ کر ہی مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ میں آپ کی ہونے والی بیوی بنوں گی۔ میں نے بھی اس کو محبت کا اظہار کر دیا تھا اور ہم واپس آ گئے تھے کیونکہ وہاں میرا دل گھبرا رہا تھا اور میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ واپس آنے کے بعد ابو نے ہمارا نکاح کرا دیا تھا اور اچھے سے ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میری بیوی بہت پیار کرنے والی تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ میری بیوی نے پہلے ہی رات آتے ہی مجھے بہت محبت دی تھی اور بہت سکون دیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی سالی کو دیکھا تھا میں تو اپنے سالی پر ہی فدا ہونے لگا تھا اور میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے تعلق بناؤں، کیونکہ اب میں اپنی سالی پر نظر رکھنا شروع ہو گیا تھا۔ میری بیوی بھی اس بات کا برا مانتی تھی۔ جب میری سالی میرے پاس آتی تو میری بیوی میرے پاس ہی رہتی اور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ میری سالی بھی بے انتہا خوبصورت تھی اور سالی صاحبہ میرے اوپر نظر رکھنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں بھی میرے لیے جگہ تھی اور وہ بھی میرے ساتھ سونا چاہتی تھی۔ ایک دن رات کو میری بیوی کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے بہت جلدی ہی کمرے میں سو گئی تھی۔ میری سالی اپنی بہن کا خیال رکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے سسر انکل کو فون کیا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت کچھ خراب ہے، اسی لیے سمیرا کو بھیج دیں۔ سمیرا میری چھوٹی سالی تھی، میری بیوی کی چھوٹی بہن۔ اس کے لیے انکل بشیر
خود ہی گاڑی میں آئی اور سمیرہ کو ہمارے گھر چھوڑ گئے تھے۔ سمیرہ نے آتے ہی میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سلام کیا تو میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچلنے لگی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ آج میں سمیرہ کو بھی نہ چھوڑوں اور اس کے ساتھ بھی مستی کروں۔ میری بیوی بیمار تھی، اسی لیے وہ ٹائم سے ہی اپنے کمرے میں سو گئی ہے۔ میں نے دوسرے کمرے میں اپنی دونوں بہنوں کو سلا دیا تھا اور اپنے کمرے کا لاک بند کر دیا تھا۔ میری سالی بھی وہاں پر ہی سونے والی تھی، اس لیے میں رات کو گیا اور اپنی بیوی کو نیند کی گولی لا کر دی تھی۔ میری بیوی ٹائم سے ہی سو گئی تھی، اسی لیے میری سالی جاگ رہی تھی اور میرے بیڈ پر آ گئی تھی۔ سالی صاحبہ میری ساری خواہشات پوری کرنے لگی تھی اور میں اس سے راضی ہونے لگا تھا۔ کافی دیر ہم نے ایک دوسرے کو راضی کیا تھا اور محبت کرتے رہے تھے۔ سالی نے مجھے اتنا سکون دیا تھا جتنا کبھی بھی میری بیوی نے نہیں دیا تھا، اور میں تو اپنی سالی کا دیوانہ ہونے لگا تھا۔ اب بار بار میرا دل تھا کہ میں سالی کے ساتھ یہ کام کرتا رہوں، لیکن میری بیوی اب خیال کرتی تھی اور مجھے اپنی سالی کے نزدیک نہیں جانے دیتی تھی۔ لیکن میں نے اپنی سالی سے جو سکون لیا تھا وہ کبھی بھی نہیں بھولا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔